ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ آپ کے ہاتھ میں باندھی ہوئی یہ گھڑی جو آپ کی نظر میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہ گھڑی جس کو آپ نے ایک بڑی رقم دے کر حاصل کیا اور پھر اس کو اپنے بازو میں آپ نے اس لیے جگہ دی کہ یہ گھڑی آپ کے لیے منظم اوقات مقرر کرتی ہے اور پھر اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کے معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ یہ گھڑی اس کی منزل تو قیمت اس لیے ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو ترتیب دے رہی ہے، اسی لیے آپ گوارا نہیں کرتے کہ اس گھڑی کو ذرا برابر بھی کوئی ٹھیس پہنچے یا اس کے شیشے پر پانی کی بوند پڑے یا اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر اس کی حفاظت نہ ہو سکے۔ آپ اس گھڑی کو سنبھال کر اپنے بازو کی زینت بنائے رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اسی طرح اگر اس کی قدر و منزلت کم ہونا شروع ہو جائے گی، اگر یہ بار بار بند ہونا شروع ہو جائے، اپنا کام وقت پر سر انجام نہ دے، کبھی آدھا گھنٹہ آگے اور کبھی آدھا گھنٹہ پیچھے ہونا شروع ہو جائے اور آپ نے جو کام ترتیب دینے ہوں ان میں بے ترتیبی پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو آپ اس قیمتی گھڑی کی وہ قدر نہیں کریں گے جس طرح آپ اس کی پہلے قدر کرتے تھے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تو چند سوئیوں اور پیتل سے بنا ہوا ایک مجموعہ ہے، آپ اس کو کیا کریں گے، کسی کباڑی کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اب کباڑی چاہے تو اس کو پگھلا دے، چاہے تو اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دے، کیونکہ اب وہ گھڑی اپنا مقام کھو چکی ہے اپنی ذمہ داری کو نہ نبھاتے ہوئے۔ آپ کے نزدیک اس کی جو کچھ قدر و منزلت تھی وہ اسی بنا پر تھی کہ وہ آپ کو صحیح وقت بتائے، اور اس کو بنانے والے نے اسی لیے اس کو بنایا تھا کہ وہ منظم وقت مقرر کرے، اور خریدنے والا بھی اسی لیے اس کو خرید کر لایا تھا بڑی رقم عطا کر کے کہ وہ اس کے لیے اپنے اوقات مقرر کرے گی، مگر اس گھڑی نے اپنا کام بخوبی انجام نہیں دیا اور وہ کباڑیے کی نظر ہو گئی۔ اللہ نے امت مسلمہ کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دوسروں تک اللہ کا دین پہنچائیں، سوسائٹی میں نیکیوں کا پرچار کریں اور برائیوں کو مٹائیں۔ جب تک وہ اپنے اس فرض کو انجام دیتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت، حمایت اور مدد اس کو حاصل ہوتی رہے گی، اور مسلمان جو ہے وہ عظمت وقار کی بلندی کو چھوتا رہے گا۔ لیکن امت مسلمہ اس فرض سے غافل ہو جائے تو پھر نہ تو اس کی کثرت تعداد اس کو فائدہ دے گی، نہ اس کی تسبیح و تہلیل اور نوافل و اذکار اس میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ وہ اپنی منزلت اور اپنی رفعت کو قائم نہیں رکھ سکے گا، اس لیے کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری دی تھی وہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام نہیں دے رہا۔ اگر ہر طرف بگاڑ ہو اور اللہ کے بندے اپنی من مانی یعنی اللہ کی باتوں کو بھول کر اپنی من مانی کرتے رہیں اور بے فکری کے ساتھ صرف اپنی اصلاح کرنے میں لگے رہیں، معاشرے میں کسی دوسرے کی پرواہ نہ کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ان پر پکڑ ہوگی۔ یعنی ہم سارے کام کرتے رہیں لیکن جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگائی ہے، ہم یہ سوچ کر کہ ہم اپنی تو اصلاح کر رہے ہیں، کسی دوسرے کی طرف اگر دوسرے کو ہم دین کی دعوت نہیں دیتے، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو منزلت، جو عظمت، جو مدد، جو حمایت، جو رفعت دی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدائے بلند و برتر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی ایسی بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان میں تو تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، تو وہ ایسا نیک بندہ ہے کہ اس نے پلک چھپکانے کی حد تک بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ہاں
اس پر بھی بستی کو الٹ دو، اس لیے کہ ان بستیوں میں علن میری نافرمانی ہوتی رہی مگر کسی کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ یہ حدیث اگر آپ کے اندر کوئی بے چینی، کوئی بے تابی پیدا کرتی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی بے چینی اور زیادہ بڑھا دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمایت اور مدد کے قابل بن سکیں اور امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم بخوبی انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں تاکہ روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔